من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، اس سفر کی برکات تو بہت ہوئی، مگر میرے ساتھی واپسی سفر سے ہراساں ہو گئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک بہت اچھا کھا پی نہیں لیں گے ہم واپس سفر نہیں کریں گے۔ مجھے جو آج کی شام جو موضوع ملا اتفاق سے وہ محرم الحرام میں آیا، اور محرم ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے، جملہ مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی بڑے حادثے کا سبب بنا۔ مگر خواتین و حضرات، اگر حکمت الہیہ کو ہم دیکھیں تو اس میں ایک عجیب سا نقطہ چھپا تھا کہ شاید کوئی انقلاب اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اس کا وقت مقرر نہ ہو۔ اتنی بڑی کوشش جو سیدنا حسین علیہ السلام نے کی، اتنی بڑی قربانی کہ جو ہم مسلمانوں کے ضمیر میں ایک بہت بڑا تانا بن کر زندہ ہے۔ شاید ہم دونوں طرف سے اپنے آپ کو رسپانسیبل فیل کرتے ہیں کہ کیا عجیب سا حادثہ تھا کہ اس آقا و رسول کی حرمت و عزت اور محبت کا اس وقت کی میجورٹی امت سے احساس اٹھ گیا۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ زمین و آسمان میں یہ ایسا حادثہ تھا کہ جسے امت مسلمہ صدیوں بلکہ آج تک اس کی برداشت کا حوصلہ نہیں پاتی۔ ہمیں وہ وجہ نہیں سمجھ آتی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، اور وہ بھی اوائل اسلام میں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا کہ جو اس حادثات میں شریک تھے، جنہوں نے براہ راست پازیٹیو اور نیگیٹو کی ایک بہت بڑی جنگ لڑی، مگر خواتین و حضرات کچھ باتیں اوپر کی بھی ہوتی ہیں۔ جب ابلیس لعین نے، جب شیاطین نے، ملائکہ نے عظمت آدم کو للکارا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ تو اسے حکمران وقت بنا، کائنات کی تسخیر کا باعث بنا، اس کو ہمارا مالک بنا، مخدوم بنا، اس وقت پروردگار نے ایک علمی سا چھوٹا سا علمی ٹیسٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ لے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک تختی، چند حروف، جملہ مخلوقات کو پیش کی گئی، کہا اگر تم واقعی اس دعوی سیادت کے حقدار ہو تو پھر ان چند الفاظ سے زندگی مرتب کر کے بتاؤ۔ ملائکہ پازیٹیو شعور رکھتے تھے، ان میں نیگیٹیوٹی تھی نہیں سرے سے۔ انہوں نے اپنی اس نااہلیت کا فوراً اقرار کر لیا۔ 10,000 سال لگے ہوں گے، 20 لگے ہوں گے، ہم اس کو ایگزیکٹلی اب لوکیٹ کر سکتے ہیں۔ 70,000 سال پہلے انسان میں گفتگو کا جرثومہ تھا ہی نہیں، اس کے جین میں تھا ہی نہیں گفتگو کا ملکہ۔ 70,000 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اشارہ اور کنایا سے گفتگو سیکھی۔ 40,000 سال پہلے چوتھی آئس ایج کے بعد نیولتھک ایج میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر کے زمانے کے دوسرے عرصے کے بعد انسان نے گفتگو کرنا، آبادیاں بنانی سیکھ لی۔ شاید یہ 10-20 ہزار کا سال جو عرصہ گزرا، یہ ان تینوں جنریشنز کی آزمائش کا تھا۔
ملائکہ کا تھا، جنات کا تھا اور انسانوں کا تھا۔ علم میں انسان بازی لے گیا۔ وقال یا آدم، جہاں فرشتوں نے یہ کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے پروردگار ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو ہمیں دیتا ہے، اس سے کم و بیش کچھ نہیں۔ مگر جب آدم سے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تم تو بتاؤ تم نے تختی کا کیا کیا۔ فلما انباہم باسمائہم، فر شروع ہو گئے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک زندگی کا حساب کر دیا، درختوں کے نام رکھ لیے، پودوں کی اسماء سمیٹ لیے، کیا سے کیا اس نے اپنی فہرست نہ بنا لی۔ تو اللہ نے ایک ناز سے کہا قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کیا تھا۔ خلافت جنت کی آرزو تھی، بہت بڑی گیلیکسی ہے، ہمارے علماء نے اسے چھوٹے چھوٹے 3 باغوں میں سمیٹ دیا، مگر جو مملکت پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی تھی اس کی تو حیت جانی ہی نہیں جا سکتی۔ فرمایا، اور کل تو یہ پتہ نہیں لگ سکتا تھا، مگر آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ 180 بلین گیلیکسیز ہیں اور ایک گیلیکسی میں 1 کھرب ستارہ ہے، یہ جو پاس کھڑی ہے جس کو اینڈرومیڈا گیلیکسی کہتے ہیں، ایک گیلیکسی میں 1 کھرب ستارہ ہے، اور ایسی 180 بلین گیلیکسیز ہیں، اور ساری گیلیکسیز اور ساری کائنات اور 7 کائنات ملا، یہ کائنات ایک ہے۔ آپ نے غور کیا قرآن کے لفظوں پر، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، بلند ہوا وہ آسمانوں کو، مگر یہاں مراد یہ ہے کہ بلند ہوا وہ بلندیوں کو، اور درست کیے 7 آسمان، ایک سما میں 7 آسمان شامل ہیں، یعنی اس کی کائنات کے ایک ادنا سا نمونہ یہ ہے کہ 7 کائناتوں کا مالک ہے وہ، جو آپ کے بتانے کے لیے اس سے اوپر کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ خدا نے قرآن میں کہا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 کائناتیں تخلیق کی، اور ان 7 کائناتوں میں 7 زمینیں تخلیق کی۔ اتنی بڑی کائنات کے مالک نے جنت کی ڈیفینیشن دی ہے، وہ جنت جسے آپ 3 باغوں پہ مشتمل سمجھتے ہیں، اس کی تفصیل دی ہے کہ ارضها السماوات والارض، اس جنت کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں کی لمبائی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وہ جنت ہے۔ Definitely it's not a small place or a single galaxy، وہ اتنی بڑی کائنات ہے، جنت اتنی بڑی کائنات ہے کہ جس میں ارب ستارے خوبصورت رنگ و بو پھیلا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص، آخر کوئی نہ کوئی تو اسے جانتا ہوگا، دیکھتا ہوگا، اوپر جاتا ہوگا۔ سب کے دل میں اس کائنات کی تسخیر کی آرزو تھی جسے اللہ نے انسان کے نصیب میں رکھ دیا، اور اس کو کوالیفائی کیا، اور کوالیفائی علم سے کیا۔ مگر خواتین و حضرات، علم کا کوئی عملی مقصد بھی تو ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی بندوں پہ ایسا کوئی کرم ہوا، شیطان نے کسی نہ کسی بندے پہ گرفت مانگی، کسی نہ کسی بندے پہ اپنے دعوے کو قائم رکھنے کے لیے گرفت مانگی۔ اس نے ایوب پہ گرفت مانگی، اس نے کہا اللہ تو جس بندے پہ نازاں ہے تو کیا گزرا ہے؟ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ تو فتنہ و فساد کا مارا ہوا ہے۔ اتنی بڑی خلافت اس فسادی کو کیوں بخش دی تو نے؟ وہاں بھی خدا نے شیطان کو اپنی حکمت عالیہ سے نامراد کیا، اس لیے ابلیس کہتے ہیں اسے، مگر زمین پر آ کے بھی وہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا دعویٰ بکھیرتا رہا، اور بالآخر اس نے ایوب پہ قدرت مانگی، اللہ نے اسے عطا کی۔ ایوب صبر میں استقامت کا ایک پہاڑ نکلے،
صرف ایک جملہ جو قرآن حکیم میں ان کی زبانی سے ایشو ہوا اپنے خدا کے حضور کے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے ضرر نے چھو لیا ہے اور تو بہت رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ خدا نے ایوب کو نجات دی، شیطان شکست کھا گیا، مگر خاتین و حضرات ابھی اس کا زہر باقی تھا، ابھی وہ صبر کو سمجھتا تھا کہ اگر زندگی بچ گئی ہے تو صبر کرنے والا اتنا صابر نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ تم اس ساری مشکلات کے باوجود بچ جاؤ گے تو پھر بھی اس کے صبر کو ہم الٹیمیٹ نہیں کہہ سکتے۔ حسین کو بتا دیا گیا تھا کہ تو شہید ہو جائے گا۔ اس جنگ میں ایک فنا کی تفسیر بن جائیں گے اہل بیت، نہ صرف اکیلا، جملہ آداب کے ساتھ، جملہ اولاد کے ساتھ، اور خداوند کریم نے انہیں سرخرو فرمایا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان اس جنگ میں انسان سے شکست کھا گیا۔ خادم حضرات، یہ دو گروہوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ اس کلیم کی جنگ تھی جو شیطان نے اللہ کے حضور کیا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو زمین پہ گمراہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، میں ان کی استقامت توڑ دوں گا، میں ان کے یقین کو بحران کا شکار کر دوں گا، کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ اور عذر رکھ کے اپنی زندگی بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں گے۔ اور خادم حضرات، مزے کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے یہ گنجائش بھی رکھی تھی، جان کی اتنی اہمیت تھی کہ پروردگار عالم نے جان بچانے کا عذر بھی رکھا تھا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ یہ چار چیزیں حرام مطلق ہیں، جمع و خون، خنزیر، یہ چار چیزیں جو اللہ نے مینشن کی ہیں، مردار کا گوشت، یہ حرام مطلق ہیں، مگر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، مگر اگر جان اس طراب میں چلی جائے تو جان کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر ان حرام چیزوں میں سے کچھ تھوڑا سا استعمال کر لو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں۔ خادم حضرات، جب جنگ اجنادین ختم ہوئی تو 10 صحابہ گرفتار ہو گئے، اگرچہ سلطنت روما کو شکست ہوئی مگر 10 صحابہ گرفتار ہو گئے۔ تو 10 کے 10 صحابہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحاب قیصر روم کے پاس پہنچے، انہوں نے بڑے احترام سے ڈیل کیا مگر بھوکا رکھا۔ جب 10 دن بھوکا رکھا تو قیصر روم نے انہیں پیغام بھیجا، انہوں نے کہا دیکھو یہ گوشت ہے خنزیر کا، کھا لو۔ انہوں نے نہیں کھایا، تو خود آیا چل کے اور کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے مذہب میں، تمہارے قرآن میں اجازت تو ہے نا، دیکھو نا تمہاری جان خطرے میں ہے، تمہاری موت سر پہ، تو کھا لو گے تو کیا حرج ہے۔ انہیں کہا قیصر روم تو درست کہتا ہے، ہمیں اجازت ہے، ہم جان بچا سکتے ہیں اس سے کچھ کھا کے، مگر ہمارا ایک اور منصب بھی ہے، ہم صحاب رسول ہیں جو محمد کے لیے عمومی ہے، وہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے احساس شرم ہے، ہم اپنے رسول کے صحابی ہیں، ہم نہیں کھائیں گے چاہے ہماری جان جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے، مگر یہ قانون امت کے لیے عمومی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ قانون عمومی ہیں، کچھ قانون کو کہتے ہیں کہ اس پہ نسخ ہو گیا ہے، ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جب ہم قرآن میں کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت سے اس کو بدل دیتے ہیں۔ تو خادم حضرات، حکمت الہیہ وہ منسوخ آیت کہیں جاتی نہیں، قرآن کا اب بھی حصہ ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے مسلمانوں اگر تم خدا پہ صحیح توکل رکھو، تمہارا ایمان اچھا ہو، تمہاری رغبتیں درست ہو، تمہاری محبتیں عالی مقام ہوں، تو پھر تم میں سے ایک آدمی 200 کافروں پہ غالب آئے گا۔ اب اصحاب رسول ادھر سے ادھر ہو گئے،
کچھ کمزور بھی تو ہوتے ہیں، اور ویسے بھی حدیث رسول ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، منافق ہی نہیں ہوتا. تو کچھ نہ کچھ کمزوری تو باطن میں آ جاتی ہے. تو ان کا یا رسول اللہ آ گئی، ہم جان توڑ کے لڑ رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، مگر 200 پہ کیسے غالب آئیں؟ تو پھر خدا نے کہا اللہ نے تمہاری کمزوری دیکھ لی. تو اب پہلا حکم منسوخ ہو گیا. اب تم میں سے کامن لیول کا ہر مسلمان اگر معمولی سے معمولی بھی ہوا اور اللہ کے لیے لڑا تو ہم ایک مسلمان کو 2 کافروں پہ بھاری کریں. دیکھا ایوریج کتنی چینج ہو، کہاں 200 اور کہاں 1. مگر آپ یقین جانیے کہ 65 کی جنگ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ایک کپتان جو اکیلا تھا اور جس کے پاس خالی ہیلی کاپٹر تھا، وہ ایک انڈین دستے کے اوپر سے گزرا جو 200 بندوں پہ مشتمل تھا، اور ان کو اوپر سے یہ آواز دی کہ ہتھیار دے دو ورنہ تم سب مارے جاؤ گے، اور فوج تمہارے ارد گرد ہے، اور 200 بندے پکڑ کے وہ اپنے کیمپ پہ لے آیا. This can happen even today، بشرطے کہ اعتقاد کے لیول میں کوئی خاص فرق نہ ہو. جب آپ کا اعتماد خدا کی ذات پہ مطلق ہوتا ہے اور جب اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی بڑا نہیں لگتا. اللہ اکبر کا مطلب اللہ بہت بڑا تو شاید نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر جس کو صحیح معنوں میں جس کے دل میں جاگزیں ہو جائے اسے دنیا کو کوئی فتنہ چھو ہی نہیں سکتا. وہ ہمت عالی میں اتنا بڑھ جاتا. یہ جو پہلے مسلمان تھے یہ ایسے ہی تھے، قریباً سارے ہی تھے. جنگ کنسرین میں خالد ابن ولید نے ایک پورے بڑے لشکر کو صرف 10 صحابہ کی مدد سے ایک درے میں روک کے رکھا. صبح سے لے کر شام تک لڑائی ہوئی، اور وہ پورے کا پورا لشکر جو جنگ کنسرین میں، اور وہ بھی عربوں کا لشکر، دجلہ بن احمد غسانی کے لشکر کو انہوں نے روک کے رکھا. تو جب وہ روما کی طرف بڑھے، یرموک کی جنگ کے میدان کی طرف بڑھے، تو ان کو روما کے سلطنت کا سپہ سالار کا جو آرمینیا کا جنرل تھا اور بڑا ٹف مشہور تھا، بڑی جنگیں جیتے ہوا تھا، اس نے خالد کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں اس نے لکھا کہ تم عرب لوگ سوسمار کھانے والے، گو کھانے والے. وہ پتہ ہے آپ کو یہ صحراؤں میں اور کچھ ملتا ہی نہیں تھا. آج کل بھی اگر آپ کو ڈسکوری پہ سروائیول کی فلمیں دیکھو تو وہاں آپ کو سروائیولسٹ کیا کھاتے نظر آتے ہیں، مینڈک کھاتے نظر آتے ہیں، کیڑے کھاتے نظر آتے ہیں. تو اس صحرا میں جہاں زندگی گزارنے کی کوئی رمق بھی نہیں ہوتی تھی، تو عرب جو ہے نارملی مانگروز کا شکار کر کے اسے کھا لیتے تھے، جس کو دیکھ کے ہمارے بچے خوف کے مارے آدھے بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ ان کا شکار کر کے کھاتے تھے، مانگروز کا. تو اس نے جس کو پرشین میں اور اس وقت کی زبان میں سوسمار کا لفظ کہتے تھے، تو اس نے پیغام دیا کہ تم یہ کیڑے مکوڑے کھانے والے، ننگے پیر پھرنے والے اجڑ گنوار عرب جو ہو، اتنی بڑی رومن امپائر کو، ایسٹرن رومن امپائر کو تم تباہ کرنے نکلے ہو. کوئی عقل کرو، تمہیں پیسے چاہیے نا، ہم دے دیتے ہیں، جتنا مال لو ہم دے دیتے ہیں، جتنی سہولت اور غلہ مانگو ہم دے دیتے ہیں. تو خالد بن ولید نے اس کا ایک جواب جو تاریخ میں محفوظ ہے، وہ بڑا عجیب سا جواب ہے. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ اے بادشاہ روم، کالی سانڈنیوں پہ سوار تیری طرف عرب کے وہ شاہ سوار بڑھ رہے ہیں جنہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی ہے. یہ ڈائلاگ ابھی تک تاریخ میں ہے. تو عرب تو ہوتے تھے ڈائلاگ والے نا، بڑا شاندار. یہ ڈائلاگ تو آج بھی کوئی پڑھے تو کسی مسلمان کا خون گرما جاتا ہے کہ کالی سانڈنیوں پہ سوار تیری طرف عرب کے وہ شاہ سوار بڑھ رہے ہیں جنہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی ہے. اور پھر یرموک کی جنگ کا فیصلہ تو ہوا ہی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو اسٹیبلش کیا. یہ وہ لوگ تھے جن پہ خدا مطلق کا مکمل بھروسہ اور حکمرانی تھی. اور خدا کی وہ حدیث قدسی پوری ہوتی تھی، جب کوئی خدا کے لیے جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو خدا اس کا ہراول دستہ ہوتا ہے.
خدا اس کے آگے آگے چلتا ہے. وہ ایک ہوتا ہے تو خدا دوسرا ہوتا ہے. مگر خواتین و حضرات، بعض چیزیں مقدرات میں اوقات کا پیمانہ بن جاتی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ بنو امیہ سے 2 فاش غلطیاں ہوئیں. ایک تو شہادت حسین کا المیہ، جس نے بنو امیہ میں بنو معاویہ کو سرے سے ختم کر دیا. خالی یہ نہیں کہ یزید کو بعد میں کیا محسوس ہوا ہوگا، ظاہر ہے اس بدبخت کو شراب نے فرصت کبھی نہیں دی، اس کو کیا محسوس ہوا ہوگا. مگر اس کا بیٹا معاویہ بن یزید صرف 6 ماہ کی خلافت کے بعد وہ مر گیا اس صدمے سے کہ میرے خاندان نے یہ کیا کیا. معاویہ بن یزید جو ہے صرف 6 ماہ کے بعد ہلاک ہو گیا، مر گیا اسی صدمے سے کہ میرے باپ نے یہ کیا کر دیا. اور دوسرا حادثہ اس وقت پیش آیا کہ جب قتیبہ بن مسلم باہلی چائنا کے دروازے پہ تھا اور سنکیانگ کا محاصرہ کیا ہوا تھا. سنکیانگ میں آج جو آپ کو چینی مسلمان نظر آتا ہے، یہ قتیبہ بن مسلم باہلی کی اس یلغار کی وجہ سے. آج بھی فرانس کے بارے میں، یورپ کے بارے میں جو سب مورخ ہیں یورپ کی مشرق اور مغرب کے، یہ کہتے ہیں کہ اگر امیر عبد الرحمن الغافقی شہید نہ ہو جاتے، وفات نہ پا جاتے، مرض سے شہید نہیں ہوئے طولون کے معرکے میں، تو آج یورپ کے کلیساؤں میں اذانوں کی صدا سنائی دیتی. مگر عین اس وقت جب وہ فرانس میں داخل ہو کے اس کے دارالحکومت پہ چڑھنے والے تھے، اس وقت امیر عبد الرحمن الغافقی کی وفات ہو گئی اور مسلمان طولون سے، آج بھی طولون میں ایک چھوٹا سا قبہ بنا ہوا ہے جسے تل شہداء کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے مزار ہیں جو اس معرکے میں شہید ہوئے. 3 دن کے بعد بھی یورپی افواج کو یقین نہیں آیا کہ یہ مسلمان چال تو نہیں. رات مسلمانوں کا پورا لشکر اپنا سارا کچھ اٹھا کے واپس چلا گیا امیر کی وفات کے بعد. 4 مرتبہ امیر طریف بن مالک لخمی نے، جسے کوہ برانس وہ کہتے تھے مگر آج کل اسے پیرینیز کہتے ہیں، 4 مرتبہ امیر طریف بن مالک لخمی نے پیرینیز کو عبور کر کے یورپ میں مار دھاڑ کی. مگر اور پھر تیسرا واقعہ تو آپ جانتے ہی ہو، محمد ابن قاسم جو ہے دیول کو فتح کرتے ہوئے کہاں تک ہندوستان میں آ گھسے تھے. آج شاید ایک بھی ہندو نہ ہوتا، مگر پروردگار کو جو چیزیں منظور نہیں ہوتی، ان کے بادشاہ، ایک بادشاہ نے، اموی بادشاہ نے، امیر سلیمان بن عبد الملک نے، یہ سارا ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا نقصان یہ کیا. قتیبہ بن مسلم باہلی کو چائنا سے بلا کر قتل کروایا، بلکہ اب اس کی گردن اڑا دی. محمد بن قاسم کو ہندوستان سے بلا کے اسے مروا دیا. موسیٰ بن نصیر کو جو فاتح جرنیل تھا اس کو پابا زنجیر کیا، اور فاتح عالم اس وقت بصرہ کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتا تھا. موسیٰ کا انجام یہ ہوا. طارق بن زیاد نے اندلس فتح کر لیا تھا، امیر عبدالعزیز بن موسیٰ کو اس نے واپس بلوا کے سزا دی. اور یہ ایک دم سے جو اتنا بڑا فشار تھا مسلمانوں کا، اتنا بڑا پھیلاؤ تھا، اتنی طاقت سے جو آگے بڑھ رہے تھے، دنیا کے ہر گوشہ تہذیب پر ان کے قدم جا رہے تھے، اس وقت امیر سلیمان کے زمانے میں یہ ساری پروگرس جو ہے رک گئی، ختم ہو گئی. مگر آپ انصاف قدرت دیکھیں، بنو امیہ کا ایک آدمی قتل ہوا، ایک آدمی. 2 بھائی آخر میں رہ گئے. دونوں بھائیوں میں دجلہ کے کنارے عباسی سپاہیوں نے ان کو روکا اور کہا واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. بڑے بھائی نے چھوٹے کو کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تمہیں قتل کر دیں گے، میرے ساتھ آگے بڑھتے چلو. مگر چھوٹا بھائی فریب کھا گیا. وہ ساحل پہ آیا، اسے اس کے بڑے بھائی کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا. یہ جو بڑا بھائی تھا، خواتین و حضرات، اس سے اللہ کا آف دا ریکارڈ چینل کو بنانے کا مقصد بھی
یہی تھا کہ استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے لیکچرز کو ود ریفرنسز آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس ویڈیو میں اس ایڈیشن کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ایسی ساری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔